روحانی طریقے سے علاج کی شرعی حیثیت بتا دیں. دیکھیں یہ جب وہ ایک آیا تھا وہ کردستانی جو بت بنا کے گیا پوری پاکستانی قوم کو، اس وقت میں نے جو 5 طریقہ علاج بتائے تھے وہ آپ میری ویڈیو تفصیل سے دیکھیں. اس میں ایک روحانی طریقہ علاج بھی تھا، لیکن روحانی طریقہ علاج بھی ان بیماریوں کے لیے، ہر بیماری کے لیے تو نہیں ہے. یعنی دنیا میں کوئی دوائی ایسی نہیں ہے، کوئی دم ایسا نہیں ہے جو بچے کا ختنہ کر سکے. ہاں آئے ہو نا داڑ تلے جی ہے روحانی بائی پاس، اور چھڑ دو بائی پاس ختنہ کر کے دسو جی نہ ہوئے نا تے چھوڑ دو. آج وہ جس بزرگ نے سٹیک تے لوانا ہے اپنے آپ نو کیڑا ہے جڑا ہے لکھ کے دے منو کہ اگر میں نہ کر سکیا ختنہ تو جو مرضی کرو جی جی صاحب اجازت ہے، تو پتہ چل جائے گا. بھائی جو سرجری کام کرتی ہے وہ بعض اوقات ادویات سے نہیں ہو سکتا، وہ فزیکلی آپ کو علاج کرنا ہے. اس طریقے سے جھاڑ پھونک کا ایک علاج جو ہے وہ چند ایک چیزوں کے لیے ہے جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ کرتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد میں، حجامہ کپنگ یعنی یہ پچھنے لگوانے میں، اور داغ دینے میں. لیکن میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں، لیکن یہ منع حرام کے درجے میں نہیں ہے، پریفریبل ہے. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے ایک صحابی کو زخم لگا، اس کا خون نہیں رکتا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ دیا. داغ یہ ہوتا ہے کہ لوہے کی کوئی سلاخ، تیر کا اگلا حصہ، کوئی لوہے کی چیز گرم کر کے جب وہ فل گرم ہو جائے تو وہ اس زخم کے اوپر لگاتے ہیں، وہاں سے وہ گوشت اور وہ سارا حصہ روسٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے. آج کل الیکٹرک داغ دینے والے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں جو سرجنز وغیرہ یوز کرتے ہیں. اس لیے دیکھیں آپ جو بائی پاس کے آپریشنز ہو رہے ہیں نا تو وہ بڑے ایڈوانس ہو چکے ہیں، ایسی ادویات آ گئی ہیں، اب خون بھی نہیں لگتا اور بائی پاس ہو جاتا ہے. ورنہ پہلے کتنی بوتلیں ارینج کرنی پڑتی تھی، خون ضائع ہو جاتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے خود وہ طریقہ علاج استعمال کیا، آپ نے پھونک کیوں نہیں مار دی؟ کہیں اللہ نے چاہا تو ہو بھی گیا. بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہو گئے. لیکن یہ 1-2 واقعات معجزانہ طور پہ ہیں، ادروائز نبی علیہ السلام پورا علاج کرواتے تھے. اور علاج کرنا ہے، جو چیز اس طرح کی سرجری والی ہے وہ دم کرنے سے نہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی، وہ نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا. اگر آپ کو اپنے بزرگوں پہ اعتماد ہے تو توڑوائیں اپنی ٹانگیں اور ٹائم قیامت تک جائے کروا کے دسو کسی کو سیدھا. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. معجزات جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہے ظاہر کر دیتا ہے، لیکن آپ نے معجزات اپنے بابوں کے لیے مانے ہوئے ہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ پریکٹیکلی کر کے بتائیں. آپ جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ کر کے بتائیں. کہتے ہیں نا یہ بزرگ جو ہیں وہ اگر جو ہے وہ کیمرہ اور سیٹلائٹ جو ہے وہ سارے بر اعظموں میں ایک کمرے میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ چھاڑ دو سرکار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر PIA کا پائلٹ جہاز اڑا سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑا سکتا؟ بٹھائیے سارے بزرگانوں اور کاکپٹ سے جو ہے پائلٹ کو کہیں گے جی آپ تو نکلے نا، یہ اڑانے والے جی قیامت والے دن جا کے لینڈ کرنا ہے انہوں نے جتنے کرنا ہے. نہیں اگر یقین ہے تو کرے نا. کہتے ہیں نا روحانی علم تو جو ہے وہ اوپر ہے اس دنیاوی علم سے، اور اس دنیاوی علم کو یہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں خدا کے لیے. نبی علیہ السلام نے جب مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے ہیں تو ان زبانوں کے ایکسپرٹ بندے بلوائے ہیں، ان کی زبانوں میں لکھوائے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ سمجھتے ہیں. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. کبھی کبھار کوئی معجزانہ بات ہو جائے وہ الگ بات، وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. باقی غیر انبیاء کے ساتھ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بڑے عجیب و غریب قسم کے معجزات ہوئے ہیں، وہ بالکل درست ہے، وہ نبی کے معجزے ہیں. لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کچھ ہے وہ دعا کی حد تک ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ کرے. لیکن وہ اس طرح کے مافوق الفطرت معاملات کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت مشکل کام. آپ بارش کی دعا کی ہو گئی، ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے بات کی. اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں جو اللہ کے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جی کسی صحابی کی آنکھ نکل گئی ہے، دوسرے نے پھونک ماری ہے تو اس کی نظر واپس آ گئی. نہ کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے تو یہ
یا یہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں صحابہ کرام کو جو زخم لگتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے تھے، وہ زخم ٹھیک ہو جاتا تھا. خدا کے لیے یار اس طرح نہیں معاملات ہوتے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. آپ کو تو کہانیاں کرائی ہیں جی. ابو الحسن خرقانی نے کرتا دیا تھا محمود غزنوی کو، اور محمود غزنوی نے جو سومنات پہ جو آخری حملہ کیا وہ اس کی برکت سے کامیابی ہوئی. رات نو بابا جی پھر ہوئی ناراض. بابے کتنے خوش ہوندے تھے جدوں تک نعرہ نہ مارو انہاں دے اگے تسی یا میرا نام نہ لو. وہ بابا جی کہندے نے ان کے ناراض ان کے تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. اگر تو یہ کرتا اٹھا کے یہ دعا کرتا نا کہ قیامت تک اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی کافر باقی نہ رہے تو سارے مسلمان ہو جاتے. اچھا لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، لعنت ہے سنانے والے بھی سننے والے بھی. کیا صحابہ کرام قادسیہ اور یرموک میں رومنز اور پرشینز کے خلاف رسول اللہ کا کرتا لے کے گئے تھے؟ اور جب وہ کرتا حضور نے خود پہنا ہوا تھا ابو جہل نے تو پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا. تم لوگ کہہ رہے ہو کہ روئے عرض پہ سارے مسلمان ہو جاتے کرتے کے وسیلے سے دعا کر کے. اور حضور کا تو کرتا وہ تھا جو واقعی شفا بھی دیتا تھا. مسلم شریف میں حدیث ہے کالا جبہ حضور کا نکالا اسما بنت ابی بکر نے، ان کا کہ نبی علیہ السلام پہ پہنتے تھے، ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. یہ تو حضور کا چلے کرتا تھا. اور صحابہ کے پاس تو حضور کے جسم کے حصے تھے، بال مبارک. کرتا تو بہت چھوٹی چیز ہے، وہ تو حضور نے پہنا نا جو آپ کے بال مبارک. صحیح بخاری میں حدیث ہے ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال ہیں، ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے میرے پاس وہ پانی کی پیالی بھیجتا ہے، میں اس میں گھول دیتی ہوں، شفا ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. یار وہ بال لے کے صحابہ کرام رومن اور پرشینز کے خلاف جا کے لڑتے اور بالوں کو سامنے رکھ کے تو فتح حاصل کرتے. جنگوں کی تکلیف کاٹی. 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں صرف قادسیہ میں پرشین امپائر کے خلاف. کتنے لوگ ہاتھیوں کے نیچے آگے شہید ہوئے ہیں. تسی نگاہ ہی مارتے رہتے ہو. سب کہانی ہے. اور اب تو میں نے آپ کو بہت پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ اب ینگ جنریشن یا تو علمی کتابی مسلمان بنے گی، یعنی علمی کتابی سے مراد چھڑا مسلم، کتاب و سنت کے دلائل ماننے والا، اور یا پھر وہ اس مذہب سے ہی برگشتہ ہو جائے گی، سیکولر یا ایتھیسٹ ہو جائیں گے. باقی فرقے تو ہم نظر نہیں آنے انشاءاللہ تعالی.